اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ آیت نمبر 16۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے۔ یہ برج وہ نہیں ہے برج اسد تو برج فلان تو برج آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا تو آپ کے کیا فراڈ سارے، یہ نہیں ہے وہ۔ یہ آپ کو پتہ یہ کہاں سے آئے؟ یہ یونانیوں کے تھے۔ یہ جو نام ہے نا ان کے، وہ بھی یونانی خداؤں کے نام ہیں، اللہ بھلا کرے۔ یہ یونانی خداؤں کے نام ہیں کہ جو اب ماشاءاللہ یہ ہو گیا فلان ہے اور برج میں یہ ہو گیا اور برج میں وہ ہو گیا، تو کچھ نے اس لفظ بروج سے اپنی مارکیٹ چمکا لی۔ قرآن میں لکھا ہوا بروج ہے۔ اچھا، یہ بروج جو یہ کرتے ہیں، یہ سورج کے مدار کو، جو سورج کا مدار ہے اس کو 12 سٹیجز میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ یونانیوں نے کیے ہوئے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ یہ تو جب یونانی علوم ترجمہ ہوئے عربی زبان میں تو سوغات ادھر سے بھی ادھر آ گئی۔ اور مسلمانوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ جو چیز اچھی لگے اس کو پھر الگ رسول کے نام پہ بیچ میں ڈال دیتے۔ کہتے ہیں لوگ ایسے تو نہیں مانیں گے، لیکن اگر کہو نا رسول پاک نے فرمایا تو آ جائے گا، اگر کہو امام جعفر صادق نے فرمایا پھر سارے شیعہ کہیں گے، سوچیں گے بھی نہیں کیا ہے، مان لیں گے اس کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بیسیکلی یہ اس زمانے میں جب یونانی علوم ترجمہ ہوئے، ان کے پرانے علوم کی کتابیں اور فلان اور جو قدیم علم حیات تھا ان کا، تو یہ سوغات بھی وہاں سے آ گئی، اور انہوں نے پڑھتے پڑھتے قرآن کہا بروج 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 قرآن میں بھی آیا ہوا۔ جیسے بعض لوگ اپنے مطلب کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اس بروج سے کوئی مراد یہ بروج نہیں ہے۔ ابھی آیات سے خود پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، بے شک ہم نے آسمان میں بروج بنائے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان برجوں کو، ان بروج کو ناظرین کے لیے، یعنی اگر کوئی اس پہ نظر کرے تو ہم نے بڑے خوبصورت بنا دی۔ اور یہ خوبصورتی کیا ہے؟ مثلا ستارے، آیا یہ ہے جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یا اس سے بھی آگے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے؟ آپ کو پتا ہمیں تو بہت کم دکھائی دیتے۔ ہمیں تو اگر جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں عام آنکھ سے اور اس کا کمپیریزن کیا جائے جو ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، تو یوں ہے جیسے ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ یعنی اگر جو ہماری اس کائنات کی جو وسعت ہے، جو ابھی تک انسان نے ڈسکور کر لی ہے، ابھی تو بہت کم کی ہے، جتنی انسان نے ڈسکور کی ہے ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے بھی، اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے تو گویا ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اتنے زیادہ ہے۔ تو یہ کس عالم کی، کس جگہ کی بات ہو رہی ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آسمان میں بروج بنائے. بروج، اچھا برج کسے کہتے ہیں؟ برج آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ بعض اوقات مینار بنائے جاتے ہیں یا جو قلعے ہوتے تھے، فورٹس، ان کی دیواروں پر برج ہوتے تھے جو باقی دیوار سے ذرا اونچے، اس کے اندر تاکہ سپاہی چوکیدار حفاظت کے لیے کھڑے ہو سکے، وہاں پہ مثلا توپیں رکھی ہوئی ہیں یا حفاظتی سارا کچھ کیا ہوا ہے، انہیں برج کہتے تھے. اصل میں برج کہتے ہیں جو چیز باہر نکلی ہو، اونچی ہو، باہر نظر آ رہی ہو، اسی لیے برج کو بھی برج کہا جاتا ہے. اور جو عورتوں سے کہا گیا لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یہ تبرج اسی برج سے ہے، دکھاوے کی چیز جو نظر آتی ہے. مراد وہ زینت ہے کہ جو عورتیں دکھانے کے لیے کر کے باہر نکل آتی تھی. تو جیسے عہد جاہلیت میں عورتیں اپنے میک اپ شیک اپ کر کے تاکہ مردوں کو دکھائیں اپنا حسن باہر آتی تھی، تم یہ کام نہ کرنا. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یہ تبرج وہی دکھاوے سے ہے، کوئی چیز جو نظر آئے واضح سامنے، اسی سے برج کو برج کہا جاتا ہے. اب یہ آسمان میں بروج کیا ہے؟ حقیقت حال سے اللہ ہی بہتر واقف ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے ان کو مزین کیا ہے، تو بروج سے مراد بالآخر کچھ علاقے ہیں، کچھ سفیئرز ہیں جن میں اوپر کا عالم بالا تقسیم ہے، اور اللہ نے ان کے اندر جن کو ہم ستارے کہتے ہیں وہ بنائے ہیں. آیا یہ برج نظر آتے ہیں؟ وہ تو نظر آتے ہیں جو زینت کی چیز ہیں، لیکن برج نظر آتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ یہ برج دکھائی نہ دینے والے ہوں. کیوں؟ جیسے اللہ نے کہا ہے ہم نے آسمان کو کسی ایسے ستون کے بغیر کھڑا کیا ہے جو تمہیں نظر آتا ہو. یعنی ستون ہیں لیکن مادی ستون نہیں ہے، اس طرح کے پلر نہیں ہیں. تو میں نے اس وقت سورہ رعد کے آغاز میں یہ بات آئی تھی تو میں نے وہاں پہ عرض کیا تھا کہ بعض اوقات جو کام ستون کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کسی بلڈنگ میں کسی مقناطیس سے یہ کام لے لیا جائے کہ یہ سیمنٹ وغیرہ اور یہ نہ ہو، لیکن میگنیٹک فورس کی وجہ سے چیزیں آپس میں مثلا بلند کھڑی رہیں. لوہا استعمال کیا جائے، مقناطیس استعمال کیا جائے اور کوئی چیز ہوا میں معلق ہو جائے، نہ نیچے گرے. جس کو کھڑے ہونے کے لیے ویسے پلر چاہیے تھا وہ نہ نیچے نہ گرے. کہتے ہی کہ جو سومناتھ کا بت تھا وہ بھی ایسا ہی تھا، وہ معلق تھا. کہتے ہیں، مجھے ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے، کہ اس کو ایسا بنایا گیا تھا کہ وہ معلق رہتا تھا. کوئی ایسا میگنیٹک اس میں استعمال کیا گیا تھا کہ وہ گرتا نہیں تھا. بہرحال یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آسمانوں کے اندر محفوظ برج ہیں. عام طور پہ برجوں میں سے حفاظت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے بروج بنائے ہیں اور وہ بالکل محفوظ ہیں، اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا. جیسے قلعے کے برجوں سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، حفاظت کے لیے ان کو رکھا گیا ہوتا. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں ہم نے خوبصورت بنایا ہے، مزین کیا ہے. آیت نمبر 17 وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. وہ نہیں جا سکتے وہاں اس طرف، یہ شیاطین نہیں جا سکتے. اور آپ کو پتہ ہے شیاطین کون ہیں؟ جن. قرآن کے اپنے بیان کے مطابق. آیت نمبر 18 اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر یہ کہ کوئی چوری چھپ پہ سننے کی کوشش کرے. اس کا مطلب ہے جیسے کلوں میں لوگ چھپ کے داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے جاسوسی رپورٹنگ کی، ادھر بھی ایسا کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو چھپ کے کچھ سننے کی کوشش کرے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اب یہ جو شہاب ہیں، شہاب ثاقب بھی کہا گیا ان کو. ثاقب کا مطلب ہے جیسے گولی چلتی ہے نا اچانک، اس طرح کی تیزی سے مثلا جو آ کے لگے. اب کچھ نے کہا کہ یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں
گرتے ہوئے آسمان سے، یہ مراد خدا جانے۔ آپ کو پتہ ہے ڈیلی جو ان کے گرنے کی، اگر میں غلطی نہ کر دوں، ڈیلی کی جو مقدار ہے، ہر روز آن ایوریج جو شہاب زمین کی طرف آتے ہیں، ایوریج ہر روز کتنے آتے ہیں؟ 10 کھرب۔ 10 کھرب جو ہے یہ شہاب جنہیں کہا جاتا ہے، یہ زمین کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے ایٹماسفیئر کو ایسے بنایا ہے، ان کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ فی سیکنڈ 26 میل یا 50 میل یا 70 میل کو بعض اوقات کراس کر جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں یہ رفتار ہوتی ہے ان کی۔ تو یہ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہیں تو ہوا کے ساتھ شدید رگڑ کی وجہ سے زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی جل جاتے ہیں، اور وہ جب جل کے اٹھتے ہیں تو رات کے ٹائم وہ دکھائی بھی دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ بہت زیادہ اکٹھے دیکھے گئے، شاید آپ نے بعض ویڈیو کلپس میں دیکھا ہوگا، لیکن یہ نہ ہونے کے برابر تعداد ہے جو دکھائی دیتی ہے، ورنہ سائنسدانوں کے مطابق ایوریج ہر روز 10 کھرب، ٹھیک ہے نا، جو یہ شہاب ثاقب جنہیں کہا جاتا ہے، البتہ جن کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں وہ قرآن وہی والا ہے، کوئی کنفرم بات یہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آتے ہیں، اللہ نے، اگر آپ سوچیں کہ زمین کی یہ ہوا ان کو رگڑ کر نہ روکتی اور روزانہ 10 کھرب پتھر زمین پہ لگتا آ کر اتنی سپیڈ سے، تو ساری زمین ہی قوم لوط کی بستی کی طرح جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہوگی، لیکن اللہ نے محفوظ کر دیا اس کو کہ نہیں، آتے ساتھ وہ رگڑ کھا کر خود ہی ختم، خس و خاشاک بن جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نہیں پہنچتے زمین تک۔ بعض کا آپ نے سنا ہے عجائب گھروں میں بھی موجود ہیں کہ یہ فلان جگہ پہ سے ملا تھا، یہ اوپر سے آیا ہوا پتھر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈائناسورز ہلاک ہوئے تھے، یہ بھی کوئی بہت بڑا شہاب آ کے گرا تھا زمین پر، اور اس کی وجہ سے جو زمین میں تباہی پھیلی اور تبدیلی آئی، اس میں ڈائناسورز بھی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تھے۔ مثلاً یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ اگر یہ نہ روکے، ان کو خدا نہ روکتا تو پھر خدا جانے کیسی کیسی تباہی ختم ہو گئی ہوتی دنیا ویسے ہی۔ یہ تو ہے نیچے آنے والے۔ آیا یہی شہاب ثاقب مراد ہے؟ خدا بہتر جانے یہ مراد ہے، یا وہ مراد ہے کہ جو عالم بالا میں جب ادھر شیطان جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے ان کو مار پڑتی ہے اور ان کو بھگا دیا جاتا ہے، وہ وہاں پر نہیں جا سکتے، وہ مراد ہے۔ لیکن خلاصہ ان آیات سے جو آیات بتانا چاہ رہی ہیں وہ واضح ہے، اس کی تصویر بالکل واضح نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں، لیکن بات واضح ہے، سمجھیے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے آسمان میں محفوظ جگہ بنائی ہوئی ہیں کہ شیاطین وہاں سے اس عالم کی خبریں نہیں لا سکتے، نہ جنات، شیاطین بھی جنات ہی ہوتے۔ یہ تو ہے قرآن کا بیان۔ اس کے بعد پیر صاحب آپ کو کہیں نہیں، ہمارے بزرگ جو تھے وہ ان کے جن چلے جاتے تھے، چونکہ وہ خود بھی طاقتور تھے اور ان کے جن بھی طاقتور تھے، تو یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اوپر نہیں جا سکتے۔ تو یہ خداوند عالم فرماتا ہے آیت نمبر 18 میں، الا من استرق السمع، ہاں اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، فاتبعہ شہاب مبین، تو ایک روشن یعنی چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ تو آسمان کی بات ہے۔ زمین کی، والارض مددناہا، یہ تو آسمانوں کا نظام۔ اب زمین کی طرف آئیے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ پہاڑ گاڑ دیے یعنی ایک پکچر دکھائی ہے کہ زمین کو پھیلایا ہے، لیکن اس پھیلی ہوئی زمین پر ایسا نہیں کہ ساری فلیٹ ہے۔ آپ فرض کریں اگر ساری زمین فلیٹ ہوتی تو یہ جو پانیوں کا سسٹم ہے، برفوں کا جم جانا اور سال بھر میں پانی کا نیچے آتے رہنا، اور پہاڑوں کی وجہ سے بادلوں کا اوپر جا کے برسنا، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور جو خود
زلزلوں کے بارے میں بھی ان پہاڑوں کے آثار ہیں، زمین کے کور کے بارے میں اندر سے جو ان کا لنک ہے. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زندگی جو تھی وہ اس طرح آرام و سکون کے ساتھ نہ ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی جو بلٹ ہے، جو زمین کی بناوٹ ہے، اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. یہ دعوت فکر ہوتی ہے، اس کی عظمت میں ذرا غور تو کرو. اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس میں اگائی ہر چیز معین. موزون کہتے ہیں وزن شدہ، معین مقدار میں، بے حساب کتاب نہیں. ہر چیز کو ایک موزون طریقے سے، ایک منظم طریقے سے، ایک معین مقدار میں ہم نے اگایا. زمین، پہاڑ اور اگنے والی چیزیں، یہ تینوں آپس میں بڑا گہرا لنک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں جو دریا آتے ہیں مختلف دنیا میں، جو دریا بہتے ہیں کیسے بہتے ہیں؟ اونچی جگہ سے نیچی جگہ پہ آتے ہیں. پانی اونچی جگہوں سے نیچی جگہ پہ، وہاں اونچی جگہ سے نیچے ٹریول کرتے 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 یہ کتنی زمینوں کو سیراب کرتے، کتنا سبزہ، کتنی فصلیں. ہم آپ اپنے پاکستان میں ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جو یہاں پہ نہری نظام ہے، تو وہ پانی وہ جو شمالی علاقہ جات سے آتا ہے چلتے چلتے، وہ کتنا استفادہ کراتا ہے. اب تو بجلی بھی مثلاً پیدا کرنے کے لیے اس زمانے میں وہ شروع ہو گئی. تو پس زمین کا ہموار ہونا، پہاڑ اور زمین سے چیزوں کا اگنا، ان کا آپس میں گہرا لنک ہے. گویا آیت کہہ رہی ہے کہ دیکھو تو صحیح اس منظم نظام کو، جس سے تمہیں بھی خوراک پہنچ رہی ہے، تمہارے چارپائیوں کو بھی خوراک پہنچتی ہے، اور ان کو بھی پہنچتی ہے جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں. آیت نمبر 20. اور یہ جو ہم نے زمین کا نظام بنایا، ہموار کی، پھیلا دی، پھر پہاڑ بنائے، پھر ہر چیز اگائی، پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے زمین میں معائش، معیشت کی جمع ہے. معیشت کہتے ہیں زندگی کو، ویسے اکانومی کو آج کل معیشت کہا جاتا ہے اردو زبان میں، ایک اس کا استعمال ہے، ورنہ معیشت یعنی زندگی، اور زندگی گزارنے کے وسائل کو بھی معیشت کہا جاتا ہے، اس کی جمع معائش ہے. یہ سب کچھ لفظ عیش سے نکلا ہے. عیش کرنا اصل معنی ہے زندگی گزارنا، زندہ رہنا، لیکن ہم اردو میں ذرا لذت لینے اور مزے اڑانے کو عیش کہتے ہیں، ورنہ عیش کا عربی زبان میں اصل مطلب زندگی گزارنا یا زندگی کرنا ہے. اور ہم نے تمہارے لیے اس میں یعنی اس زمین میں معائش، سامان زندگی پیدا کر دیا، معیشت پیدا کر دی. اب دیکھیں کروڑوں انسان ہیں، اربوں انسان ہیں زمین پر رہ رہے ہیں، اور ہر ایک کے لیے کرنے کے کام ہیں، کمائی کے طریقے ہیں. مثال کے طور پہ وہ لگا ہوا ہے، روز صبح سڑکیں بھر جاتی ہیں، شہروں کی اندر کی سڑکیں بھر جاتی ہیں، شہروں کے درمیان کی سڑکیں بھر جاتی ہیں. جہاز آپ وہ بعض اپلیکیشن میں اگر آپ دیکھیں جو دنیا میں اس وقت ہوا میں جہاز اڑ رہے ہیں ان کو دکھاتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو بھری ہوتی ہے دنیا کی، مثال کے طور پر جو ٹریفک جہازوں کی چل رہی پوری دنیا میں، یہ سارا کس لیے؟ معیشت کا سرکل، زندگی کا سرکل چل رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے بھی سامان زیست رکھا ہے. وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جن کی روزی تمہارے ذمے نہیں ہے، جن کے تم رازق نہیں ہو. اب یہاں پر آپ غور کریں، جن کے تم رازق نہیں ہو ان کو بھی ہم اللہ نے ان کے لیے بھی رکھ دی. اس کا مطلب ہے کہ انسان بھی اس مجازی معنی میں رازق ہے. مطلب باپ اپنے بچے کو لا کے کھلا رہا ہے، چڑیا اپنے بچے کو لا کے کھلا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان کے لیے بھی ہم نے سامان زندگی قرار دیا ہے جن کے تم رازق نہیں ہو. اس کا مطلب ہے کہ
کچھ کہ تم رازق ہو، کس معنی میں کہ تم ایک جگہ سے اٹھاتے ہو دوسری جگہ لا کے اس تک پہنچا دیتے ہو، لیکن تم کتنوں کے ذمہ دار ہو، کتنوں کو تم نے کھلا؟ دنیا کی کتنی مخلوقات ہیں جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اور تمہاری ذمہ داری بھی نہیں ہے، جن کو تم نہیں پہنچاتے، ان سب کے لیے بھی اللہ نے زندگی کا سامان اس دنیا میں رکھ دیا ہے۔ بس اللہ فرماتا ہے کہ اس اصلی رازق کے معنی میں کیا فرمایا؟ فرمایا حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، آیا آسمان و زمین میں کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو؟ اب رازق کا لفظ توجہ کیجیے، رازق کا لفظ ایک ہے حقیقی رازق جو کہیں سے نہیں لیتا اور دیتا ہے، یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی ہے۔ باقی جتنے ہیں، مثال کے طور پر ماں باپ کھلا رہے ہیں، کوئی کسی کے ذریعے مجھ تک تنخواہ پہنچ رہی ہے، میں جا کے فلان کروں، یہ ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم میں مجازی طور پر، حقیقی معنی میں نہیں، مجازی طور پر رازق کا معنی استعمال ہوتا ہے۔ اسی معنی میں اللہ نے فرمایا ہے واللہ خیر الرازقین۔ اگر آپ سورہ جمعہ کی آخری آیات پڑھیں تو اس واللہ خیر الرازقین، جس میں سے بعض لوگ زبردستی لوگوں کے ذہن مشوش کرنے کے لیے ایک معنی نکالتے ہیں کہ اللہ بھی رازق ہے اور یہ بھی رازق ہے، یہ معنی قرآن چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ کہے۔ آپ توجہ کیجئے، آیت کیا کہتی ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی اور بیہودہ کام تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ آیت اپنی بات میں واضح ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی رسول اللہ گویا کھڑے ہیں کسی جگہ پر اور کوئی تجارت یا کوئی اس قسم کا کام نظر آیا اور لوگ دوڑ گئے اس کی طرف۔ روایات میں بیان ہوا کہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے رسول اللہ کہ تجارتی قافلے کے آنے کا اعلان ہوا، بہت سارے لوگ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر جلدی چلے گئے اور صرف کچھ لوگ رہ گئے۔ تو یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ کیا کہنا چاہ رہا؟ کیا فرمایا؟ اور جب یہ تجارت یا لہو دیکھتے ہیں انفضوا الیہا، ادھر دوڑ جاتے ہیں، وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہیے ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیرن، وہ بہتر ہے، من اللہو ومن التجارہ، اس بےہودگی سے اور اس تجارت سے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ واللہ خیر الرازقین۔ تم سمجھ رہے ہو ادھر اور لوگ شاپنگ کر لیں گے تو میرا رزق رہ جائے گا، اس کو تم سمجھ رہے ہو؟ اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزق کے لیے جا رہے ہو نا، خدا کے کام کو چھوڑ کر، خدا کے نبی کو چھوڑ کر ادھر دوڑ جاؤ گے، سمجھ رہے ہو تمہیں رزق اگر وہ مس ہو گیا تو رزق مس ہو جائے گا۔ سب سے بہترین رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ لوگ تو ظاہری اسباب ہیں، قافلہ ہے وہ سامان لے کر آیا، یہ سب چیزیں اسباب ہیں۔ اصل رازق کو چھوڑ کر اس کے پیچھے جاؤ گے تو فرمایا جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اس تجارت سے اور اس لحاظ سے۔ تو غور فرمائیے، آیات کے الفاظ میں غور کرنے سے انسان کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے حقیقت اور مجاز کے فرق۔ اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زیست فراہم کیا، زندگی کا سامان فراہم کیا، اور ان کے لیے بھی، ان مخلوقات کے لیے بھی جن کی روزی تمہارے ذمے نہیں ہے، جن کے رازق تم نہیں ہو۔ اس کا مطلب ہے کچھ کے رازق ہم ہیں، کس معنی میں؟ ظاہری اسباب ہونے کے معنی میں، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ آیت نمبر 21، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ،
اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. یہ جو ہم دے رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی یہ سمجھے کہ ختم ہو سکتا ہے, کمی ہو سکتی ہے اللہ کے پاس. ایک دفعہ زمین میں ہم کوئی خرابی کریں یا موسمیاتی مشکلات کی وجہ سے فصل کم ہو جائے, اس کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کے پاس سے جو خالق ہے, جو ہر چیز کا بنانے والا ہے, وہاں پہ کمی ہو سکتی ہے, وہاں پہ کوئی کمی نہیں. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم, اور ہم اسے نازل نہیں کرتے مگر ایک معلوم مقدار میں. خدا کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ زمین پر معلوم مقدار میں آتا ہے. اچھا, اس نزول کا مطلب کیا ہے؟ اس نزول کا مطلب خلق ہے. چونکہ ایسے نہیں ہوتا کہ آسمان سے چیزیں اتر رہی ہوں, آسمان سے گندم اتر رہی ہو, آسمان سے جانور اتر رہے ہوں, نزول ہو رہا ہو. زمین سے اگتے ہیں. یہ نزول خلق کے معنی میں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ لَكُمْ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ, 8 جو ہیں یعنی 4 کے جوڑے مویشیوں کے نازل کیے, جس میں 2 مثلا اونٹ کا جوڑا نر اور مادہ, اس طرح گائے, بھیڑ, بکری, یہ جو مویشی فرمایا یہ اللہ نے نازل کیے. کہاں سے نازل ہوتے ہیں؟ وہیں زمین سے پیدا ہوتے ہیں اپنی جانوروں ایک شکم سے دوسرے. تمہارے لیے ہم نے یہ جوڑے نازل کیے یعنی خلق کیے. اسی طرح ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اوپر مطلب بہت بڑا سٹور ہے, خزانہ ہے وہاں پر, اور پھر وہاں سے چیزیں نیچے آتی ہیں. نہ, اس نظام کی طرف اشارہ ہے کہ ہم جو زمین پر چیزیں اگتی ہیں اس نظام کے تحت جو تمہیں پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ ایک معین مقدار میں ہوتی ہیں. لیکن اگر تمہارے معاشرے میں کسی چیز کی کمی بیشی ہو جائے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس سے ختم ہو گئی. اللہ کے پاس ہے لیکن وہ تمہاری آزمائش کے لیے بعض اوقات, اور بعض اوقات تمہاری اپنی خرابیوں کی وجہ سے کمی بیشی ہو جاتی. بعض اوقات تمہارے اپنے ذخیرہ اندوز غلط ملت شارٹیج پیدا کر کے زیادہ کمائی کرنے کے لیے بے ایمانی کر دیتے. اور بعض اوقات خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور قدرتی اسباب ایسے بن جاتے ہیں کہ مثلا بارشیں کم ہوں اور یا اس کی وجہ سے فصلیں کم ہوں اور خشک سالی یا قحط سالی آ جائے. اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں, پھر ہم اسے مناسب مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. آیت نمبر 22, پانی کا برسنا اس نظام کی طرف اشارہ ہے. فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو لواقح. لاقح کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے, وہ نر جو مادہ کو حاملہ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی جمع ہے لواقح. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے حاملہ کر دینے والی ہوائیں بھیجی. کون سا حمل ٹھہرتا ہے؟ پانی کا حمل ٹھہرتا ہے بادلوں کو. یعنی یہ ہوائیں جو ہیں, یہ ایئر, یہ ہوائیں یہ لے کے جاتی ہیں ویپرز کو اوپر, اور گویا اوپر پانی کا حمل ٹھہر جاتا ہے. جیسے ایک مادہ اپنے شکم میں بچہ ٹھہراتی ہے, اسی طرح بادل اپنے شکم میں کیا ٹھہراتے ہیں؟ پانی کو ٹھہرا لیتے ہیں. اور پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے جا کر سسٹم نظام کے مطابق اس حمل کو گرا دیتے ہیں, جنم دے دیتے ہیں, اور پانی وہاں پہ برس جاتا ہے. تو یہ تعبیر استعمال کی ہے, جیسے حمل ٹھہرتا ہے اسی طرح گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہوائیں بھیجتا ہے کہ جو جا کر بادلوں کو باردار کر دیتی, بادلوں کو بھاری کر دیتی. اور ہم نے باردار کرنے والی ہوائیں چلائیں. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر کیا کیا؟ پھر آسمان سے پانی برسایا, نازل کیا.
فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو اسے اس پانی کو تم لوگوں کو پلایا. یعنی اس پورے پروسیس کو دیکھو، کہاں سے پانی ہو کر آتا ہے تمہارے پاس. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم تو اس کو جمع کر سکنے والے نہیں تھے. جتنی مقدار میں اس بارشوں کے نظام کے ذریعے پانی تم تک پہنچتا ہے، اور ایک تو بارش برستی ہے، ایک پہاڑوں پہ برفیں برس جاتی ہیں اور وہ جمی رہ جاتی ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ پگھل پگھل کر سارا سال پانی نیچے چلتا ہے. تم تو اتنا بڑا سٹوریج کرنے کے قابل نہیں تھے. یہ تو اس نے نظام بنایا ہے کہ سمندروں سے پانی اٹھے اور اس کے بعد کہیں برس جائے پانی کی شکل میں، اور کہیں جا کر جمی ہوئی برف بن کے گر جائے وہاں پر، اور پھر سارے سال میں آہستہ آہستہ پگھل پگھل کر تمہارے لیے اور تمہاری فصلوں اور تمہارے مویشیوں کے لیے وہ پانی وہاں سے آتا رہے. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، یہ سٹوریج کا طریقہ تم تو نہیں تھے کہ تمہارے اندر تو طاقت نہیں سٹور کر سکو، تمہارے اندر تو اتنی طاقت نہیں کہ زیادہ آ جائے تو سیلاب ہی کنٹرول کر سکو، وہی بہا کے لے جاتا ہے. نہ تمہارے میں اتنی طاقت ہے کہ اتنا زیادہ پانی سٹور کر سکو جو اللہ کے نظام میں پہاڑوں کے پورے پہاڑی سلسلوں پر چوٹیوں میں سٹور ہو جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ پانی نیچے آنے میں سارا سال آتا رہتا ہے، بلکہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر برفیں سارا سال جمی رہتی ہیں. اور آپ لوگ شاید مجھ سے بھی بہتر جانتے ہو کہ یہ جو برفیں جمی ہوئی ہیں ان کا دنیا کے کلائمیٹ پر کتنا اچھا اثر ہے. اور ابھی جو تھریٹ درپیش ہے، خطرہ درپیش ہے، جس کے بارے میں بار بار خبردار کیا جاتا ہے کہ مثلا اگر فلان نارتھ پول سے اس علاقے سے برفیں جو مثلا اب زیادہ پگھلنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ شہر جو سمندروں کے ساحلوں پر آباد ہیں، آئندہ کچھ سالوں کے بعد ان کے غرق ہو جانے کا خطرہ ہے. اگر وہ کیونکہ انسان خرابیاں کر رہا ہے، غلط قسم کی جو انڈسٹریز میں سے گیسز نکلتی ہیں، اور وہ جو توازن ہے اللہ کی طرف سے قائم کیا ہوا، اور وہ جو تم خراب کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم خود متاثر ہو. ورنہ اللہ نے بقدر معلوم اس سیارے پر، اس گیند پر، اس بال پر جس کا نام زمین ہے، تمہاری زندگی کو موجود کرنے کے لیے ہر چیز بڑی صحیح پرسنٹیج اور بڑی موزون مقدار میں رکھ دی. تم جو خرابیاں کر رہے ہو اور اس سے یہ سسٹم ڈسٹرب ہوگا، تم خود خراب ہو. آپ کو پتہ ہے کہ زمین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. اگر میں غلطی نہیں کر رہا، ظاہراً امریکہ میں کیلیفورنیا کے علاقے میں وہ جگہ ہے جس کو دنیا کا سب سے گرم ترین علاقہ کہا جاتا ہے. آپ سنتے ہیں ہر سال ادھر آگ لگی ہوتی ہے کیلیفورنیا کے آس پاس گرمی کی وجہ سے. تو وہاں پر پچھلے سال ورلڈ ریکارڈ ٹوٹ گیا، سب سے زیادہ، مجھے ٹیمپریچر یاد نہیں ہے، سب سے زیادہ دنیا کا ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ انسان خود ہے جو اس توازن کو خراب کر رہا ہے، غلط ان گیسز کی وجہ سے، پوائزنس گیسز کی وجہ سے، جو زمین کے ایٹماسفیئر کو، اس ماحول کو خراب کر رہی ہیں. اور ہم نے باردار کنندہ ہوائیں چلائیں، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہیں سیراب کیا، یعنی تمہیں پلایا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم تو اسے جمع کر کے رکھ سکنے والے نہیں تھے، ہم نے تمہارے لیے بندوبست کیا. اب اس آیت میں اگر اس آیت کو صحیح طرح پڑھنا ہو تو بندہ چلا جائے پہاڑوں میں مثلا، نکل جائے وہاں پہ دیکھے سٹوریج کیسے، اللہ کیسے پانی سٹور کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے آہستہ آہستہ وہاں سے آتا ہے. تب انسان، کیونکہ قرآن مجید مشاہدہ کرنے کی بہت زیادہ دعوت دیتا ہے. آسمانوں، زمین، یہ بارشوں کا آنا، ہواؤں کا چلنا، کشتیوں کا چلنا، پرندوں کا اڑنا، سب کچھ. آیت نمبر 23. جب یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے، اب قرآن کیونکہ ہدایت کی کتاب ہے، اصل میں اس کا نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت کرنا.
تو جو بھی قرآن بحث چھیڑتا ہے موضوع اینڈ لا کے کہاں پہ کرتا ہے؟ ہدایت پر، نصیحت پر، مقصد زندگی پر، آخرت کو نہ بھولنے پر، دنیا کی زندگی کو بے مقصد نہ سمجھنا، اس پہ لا کے ہر موضوع کو قرآن اینڈ وہاں پہ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ساری باتیں کی آسمانوں اور زمین، پھر کیا فرمایا آیت نمبر 23 میں؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی، یقیناً ہم ہی، ریپیٹیشن ہے، تاکید ہے، جیسے وہ تھا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم ہی نے، یہ اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، جملہ ہی خراب ہو جائے گا، اردو کی پاور نہیں ہے اتنی تاکیدیں اٹھا سکے، کمزور ہے، عربی اٹھا لیتی۔ وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لَنَحْنُ، یقیناً ہم ہی، نُحْيِي وَنُمِيتُ، مارتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت حیات دیتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی مارتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور وارث بھی ہم ہیں، وارث بھی اللہ کی ذات ہے، زندگی اور موت دینے والے بھی اللہ کی ذات۔ کسی کو اگر پرابلم ہو جائے کہ یہ ہم میں اور بھی شامل ہیں، تو قرآن کی دوسری آیتیں جو یہ پی جاتے ہیں خرابی کرنے کے لیے، وہ بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ کون سی آیت ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے رسول کہہ دیجئے، اے اللہ بادشاہت کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، وہی ہے جو موت دیتا ہے، وہاں پہ واحد کے لفظ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو پس موت اور زندگی کا اختیار اللہ کے پاس۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ملک الموت اور اس کے ساتھی فرشتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اگر کہیں پڑھے بھی تو غلط ہے کہ مثلا ملک الموت یا روح قبض کرنے والے فرشتے کہیں پہ جائیں، وہ جاتے ہی خدا کے حکم سے، بغیر آرڈر کے جاتے ہی نہیں ہیں کہ خود ہی جا رہے ہیں۔ جب جاتے وہاں پر جائیں اور وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ نہیں، یہ اگر اس شخص کو آج موت دے دی تو اس کا بچہ چھوٹا ہے، پھر کیا بنے گا اس کا، تو وہ پھر پوسٹ پون کر دیں اس کی موت کو، نہیں، ورنہ پھر یحیی و یمیت اللہ کے بارے میں صادق نہیں رہے گا۔ وہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، یعنی وہ آرڈر کرتا ہے یہ مرے گا، یہ جیے گا، اس کی عمر بڑھا دو، اس کی عمر گھٹا دو۔ اگر وہ بیٹھا ہوا ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو بھی بیچ میں اختیار دیا ہوا ہے کہ تم جاؤ لیکن تمہیں اختیار ہے، آگے دیکھو، جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، فرشتوں کو جا کے پتہ چلے گا کہ اس کا بھی پوسٹ پون کرنا ہے یا اس کو ابھی فوری موت دے دے دی۔ یہ جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی جب اپنی توحید بیان کرنا چاہتا ہے شرک سے آلودہ اس معاشرے کو، تو یہ اختیارات خدا اپنے ایکسکلوسیو اختیارات کے طور پر کہتا ہے کہ یہ میں ہوں کرنے والا، لہٰذا ان چیزوں کی نسبت تم نے جو اپنے شریک بنائے ان کی طرف نہ دو۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک یقیناً ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی سب ختم ہو جائیں، جو باقی رہے گا، باقی رہنے والے کو وارث کہتے ہیں۔ وارث کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وارث۔ آیت نمبر 24، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں تم میں سے پہلوں کو بھی اور بعد والوں کو بھی، یعنی صرف تمہیں نہیں جانتے ہم، جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں اللہ کا علم ان پر بھی محیط ہے، ان سب کو بھی خدا جانتا ہے،
اور جو بعد میں آئیں گے اللہ ان سب کو بھی جانتا ہے. یہ خداوند عالم یعنی اپنی صفات بیان فرما رہا. پچھلوں کو جانتا ہے، اگلوں کو جانتا ہے، مارنے والا وہ ہے، زندہ کرنے والا وہ ہے، وارث وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے. ظاہر ہے جس کو ساروں کا پتہ ہوگا وہی ساروں کو پہنچا سکتا ہے نا. جس کو ساروں کا پتہ ہی نہ ہو اس کو ساروں کیسے پہنچائے گا؟ اور وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، قرآن کی فائنل نصیحت. اور بے شک اے رسول آپ کا رب ہی ہوا، یعنی آپ کا رب ہی یحشرہم، ان سب کو محشور بھی کرے گا، دوبارہ نکالے گا. جو تم سے پہلے چلے گئے مر گئے، جو تم سے بعد آئیں گے، تم لوگ سب کے سب کو اللہ محشور کرے گا. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، کیوں کرے گا جمع؟ اس لیے کہ اس نے بےہودہ کام نہیں کیا تمہیں بنا کر. اس کے کام حکمت والے ہوتے ہیں، دانائی پر مبنی ہوتے ہیں. اگر یہ دنیا اس نے بنا دی، ادھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے ہزاروں پہ ظلم کیے، لوٹا، ان کو قتل کیا، اب ان کا حساب کتاب اپنے محلوں پر آرام دہ بستروں میں ہی، وہاں پہ ہی موت آئی، سو گئے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، ان کا حساب کتاب ہی نہ ہو. اور دوسرے جو بیچارے مصیبتیں مشکلات جھیلتے رہے ان ظالموں کی وجہ سے. کچھ لوگوں نے حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اور کچھ نے حق کو مٹانے کے لیے پورا زور لگا دیا، اور پھر سب مر گئے تو مٹی پاؤ ختم ہو گئے. تیرا رب ایسا نہیں ہے. انہ حکیم علیم وان ربک هو یحشرہم، تیرا رب انہیں معشور کرے گا، کر کے چھوڑے گا، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، وہ بے مقصد کام نہیں کرتا، وہ سب کا حساب لے گا. جس نے خرابی کی ہے اس کو سزا دے گا، جس نے برداشت کیا حق کی خاطر، صبر کیا، محنت کی، اچھائی کی، اس کو جزا دے کے چھوڑے گا. ورنہ تو وہ حکیم نہیں ہے، ورنہ تو وہ عقل مند نہیں ہے. تم انسانوں میں سے بھی کوئی عام بھی عقل مند انسان ہو، اس کو کیوں عقل مند کہتے ہو؟ اس لیے کہ وہ بےہودہ کام نہیں کرتا، بے مقصد کام نہیں کرتا، تبھی اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. تو کیسے اللہ جو ہے وہ بغیر کسی مقصد کے اتنے بڑے جہان کو پیدا کر دے اور اتنی زیادہ مخلوقات کو پیدا کر دے، اور آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا. حشر کرنا اصل میں ہمارے ذہن میں اردو میں حشر کا معنی اور ہے. میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو یاد رکھے گا. ہمارے ذہن میں یہ معنی بیٹھا ہوا. حشر کرنا یعنی مار پیٹ کرنا اور حالت خراب کر دیں. عربی میں حشر کا معنی یہ نہیں. حشر یعنی نکال کے اکٹھا کرنا. ان ربک یحشرہم، تیرا رب ان کا حشر کر دے گا. حشر کرے گا یعنی محشور کرے گا. بتا جو برے ہوں گے ان کا وہی حشر ہوگا اردو والا، لیکن جو اچھے ہوں گے ان کا حشر بہت ہی خوبصورت ہے. اور آپ کے بہت سارے لوگ بعض اوقات، ایک صاحب یعنی ایک دن میرے سے بحث کر رہے تھے، اردو والے معنی کو عربی سے مکس کر رہے تھے اور اس پہ جھگڑا کر رہے تھے. ان کے ذہن سے اردو والا معنی نکل رہا ہی نہیں تھا. اور وہ معنی کیا تھا؟ کہہ رہے تھے کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا. اب انعام اردو میں اور عربک میں فرق ہے. اردو میں انعام کیا ہوتا ہے؟ مطلب کسی نے کوئی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے، اس کو جو گفٹ یا پرائز دیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں انعام. عربی میں یہ نہیں ہے. عربی میں ہے نعمت عطا کرنا. وہ تو بن مانگے نعمتیں دی ہوئی. اب ان کے ذہن میں یہ بات پھنسی ہوئی تھی کہ بحث کر رہے تھے کہ مثلاً کیا کیا ہم نے کہ ہمیں اللہ نے یہ انعام دیا. میں نے کہا بھائی یہ وہ انعام نہیں ہے. ہم نے کیا والا انعام نہیں ہے، یہ نعمت ہے. نعمت دینے کو انعام کہتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں ان کو بات سمجھ میں، شاید وہ اس معنی کی بیس پر آگے کوئی لمبی سٹوری بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس ساری سٹوری کی خرابی کے ڈر سے وہ یہاں نہیں مان رہے تھے، کیونکہ یہ ختم ہوگی تو آگے جڑی کٹ گئی تو آگے کیا بات کریں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ بعض اوقات اردو میں جو عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہمارے ذہن اس سے مانوس ہیں، وہ لفظ عربی میں وہ معنی نہیں رکھتا ہوتا، فرق معنی ہوتا ہے کچھ. ٹھیک ہے؟ تو اس سے پھر انسان بعض اوقات
سمجھ بھی غلط لیتا ہے اگر اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو. اور یہی حرکت وہ کرتے ہیں جو ائمہ کو اور مولا علی کو رب لگانے کے لیے دلائل، رب بنانے کے لیے دلائل پیش کر رہے ہو. اب ذرا سن لیں اچھی طرح سے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ بات ایسی ہے، بیماری اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ بار بار ذکر بھی وہ کم ہے. ٹھیک ہے، توجہ کریں. آپ جب کسی کو کہتے ہیں، مثلا وہاں سے کوئی مولانا صاحب آئیں اور ایک بندہ کہے جی عالم تشریف لائیں، عالم آیا ہے، کسی کے ذہن میں جائے گا کہ اس کو اللہ کے ساتھ اللہ جیسی کوئی چیز آ گئی ہے؟ عالم سے اللہ ذہن میں آتا ہے؟ اگر کوئی عالم آیا ہے کسی کے ذہن میں اللہ آتا ہے؟ جی نہیں آتا نا. جبکہ اللہ کو بھی عالم کہتے ہیں. قرآن نے اللہ کو عالم کہا ہوا، ٹھیک ہے نا، علیم بھی ہے اور عالم بھی ہے. لیکن ہم جو اردو بولنے والے ہیں، اس بات کو اچھی طرح توجہ سے سن لیں. ہم جو اردو بولنے والے ہیں، بعض اوقات ممبر پر جو خیانت ہوتی ہے اس کی طرف میں توجہ کروانا چاہ رہا ہوں آپ کہ ہم جو اردو بولنے والے ہیں، عالم لفظ سے ہمارے ذہن میں ایک عالم دین ہی آتا ہے، نہیں آتا کہ اس میں اللہ والی کوئی صفت آ گئی جو اللہ کی صفت ہوتی. لیکن لفظ رب کا معاملہ ایسا نہیں ہے. لفظ رب کا معاملہ اردو بولنے والے کے لیے آپ بتائیے، عالم والا معاملہ اور رب والا معاملہ ایک ہی ہے اردو بولنے والوں کے لیے، الگ الگ ہے؟ اگر کوئی کہے رب آئے، ابھی مثلاً کہے کہ جی رب تشریف لائیں، آپ کے ذہن میں کیا جائے گا؟ اچانک کہیں کہ اس کا دماغ ہل گیا. لیکن اگر عرب بیٹھے ہوں اور عرب کہے، انہیں جس طرح ہمیں عالم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں رب سے کوئی فرق. کن کو؟ عربوں کو. عربوں کے ذہن لفظ رب کے استعمال سے مانوس ہیں کہ غیر خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور یہ بے ایمانی کرنے والے انہی آیتوں کو پڑھ کے سناتے ہیں. لیکن جہاں پہ دوسری آیتیں ہیں وہ پی جاتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت یوسف نے کہا کہ اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا. عرب کے لیے ایک عربی قرآن جس کی عربی زبان ہے، اس کا ذہن مانوس ہے لفظ رب کے استعمال سے، اسے کوئی پرابلم نہیں، اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ رب کوئی اللہ بنایا جا رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ والی آیت ممبر سے پڑھ دی جائے گی. اسی آیت سے چند آیات پہلے حضرت یوسف انہی سے کہہ رہے ہیں، انہی سے بات کر کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا کئی متفرق رب اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پہ غالب ہے؟ یہ والی آیت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جو ادھر سے نعرے کی گیس بھری ہے وہ نکل جائے گی، وہ پبلک جو ہے نا وہ کرے گی. اب کیا مثلاً کہیں گے آ کر کہ عربی کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے مولا علی کو رب کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کو پھر یہ بھی تو بتاؤ کہ اس رب سے مراد ہرگز اللہ کی برابری نہیں ہے. یہ نہیں بتاتے. کیوں؟ اس لیے کہ نعرہ نہیں لگے گا، اور یہاں سارا دار و مدار نعرے پہ چلتا ہے. نعرہ لگوانے کے لیے تو باتیں کرتے ہیں، تو آگے سے ایسی باتیں کر دیں، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی کسی معاملے میں اللہ کے برابر ہے. یہ جب کہیں گے نعرہ لگے گا، قطعاً نہیں لگے گا. تو لہٰذا آدھی بات کرو، نعرہ لگواؤ، باقی آدھی پی جاؤ، تاکہ چاہے قوم کا بیڑا غرق ہو جائے. جن کے ذہنوں میں رب کا تصور بچپن سے اللہ بٹھایا گیا، جن کو رب سے اللہ ذہن میں آتا ہے، کرو بیڑا غرق ہو جائے. تو یہ استعمالات کا فرق ہے زبانوں کے. جیسے ہمارے، میں نے عرض کر دیا، دوبارہ ریپیٹ کر دوں، اردو بولنے والا کسی کو عالم کہے تو کوئی ذہن میں نہیں آتا کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح آپ سب جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہو
اور کوئی کہے امام صاحب تشریف لے آئے ہیں، آپ سمجھیں گے امام زمانہ آ گئے ہیں، مولانا آ گئے ہیں، ان کو امام. اس استعمال سے آپ کا ذہن مانوس ہے، لیکن رب کے لفظ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ جی رب تشریف لے آئے ہیں، رب یہ کر رہے ہیں. رب سے اردو بولنے والا یہ جو بیچاری سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں بہت ہائی فائی قرآن حدیث پڑھے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، چاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو آپ یہ رب کہہ کے نعرے لگوا کے ان کا بیڑا غرق کر رہے اپنا بھی بیڑا غرق ہو. اگر تمہاری ہیرا پھیری والی بات سے، آدھی بات سے اگر کوئی شرک کی طرف چلا جاتا ہے اور مولا علی کو وہ اللہ کے کسی معاملے میں برابر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تمہیں لٹکائے گا اللہ، تمہیں لٹکائے گا. کیوں؟ تم نے بات کلیئر نہیں کی، پوری نہیں کی. ساری آیتیں بتاؤ قرآن کی، وہ آیت بھی بتاؤ جس میں اللہ کہتا ہے ہمارے کسی نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تم سے کہے کسی فرشتے کو یا کسی نبی کو اپنا رب بناؤ. کیا وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کا حکم دے گا؟ یہ بھی پڑھ کے سناؤ نا، پھر دیکھو نعرے لگتے کہ نہیں لگتے. یہ بھی پڑھ کے سناؤ، یہ بھی پڑھ کے سناؤ. قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء. اے رسول کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے؟ یہ کیوں نہیں پڑھ کے سناتے؟ ایک سائٹ پر کیوں خیانت کرتے؟ یہ بھی سناؤ نا، تب پتہ چلے کتنے نعرے لگتے. توحید اسلام کی بنیاد ہے. جس کی توحید میں گڑبڑ ہے وہ اسلام کی باؤنڈری پہ آ کے کھڑا ہو گیا. نہ رسالت بعد میں، ولایت بعد میں، توحید سب سے پہلے ہے. لا الہ الا اللہ سے اسلام سٹارٹ ہوتا ہے. جس کی لا الہ الا اللہ ٹھیک نہیں ہے سب کچھ خراب ہے اس کا. وہ آخری چیز، لاسٹ چیز جس پر اتحاد کی دعوت دی گئی ہے قرآن میں، اس آیت میں بھی یہی ہے کہ آ جاؤ اے اہل کتاب، اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، عادلانہ بھی ہے، منصفانہ بھی اور مشترک بھی ہے. اور وہ کیا کہا وہاں پر؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں. آپ دیکھیں شیطان وار کہاں پہ کرتا ہے؟ ممبر پہ چڑھ کے ایک بندہ کہتا ہے مولا ممبر کوفہ پہ فرما رہے تھے میں عابد بھی ہوں معبود بھی ہوں. یہ بے شرم اصل میں شیطان کا چیلا کیا کر رہا ہے؟ شیعہ قوم کی توحید کی جڑ کاٹنا چاہ رہے ہیں اپنی خباثت کی وجہ سے، کہ مولا فرما رہے ہیں میں عابد بھی ہوں معبود بھی ہوں. قرآن میں کیا ہے کہ آخری بات جس پر کسی کے ساتھ کوئی اشتراک کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے ایک دوسرے کو ہم اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو رب نہ بنائے. یہ خدا نے کہا. اگر یہ نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے اتحاد. پھر کوئی اس بیس پر اللہ نے اہل کتاب کو دعوت دی ہے قرآن میں. آیت مبالہ کی 2 آیتیں چھوڑ کر یہ کہا ہوا. تو وہ لوگ کہ جو مکتب اہل بیت میں توحید کو مخدوش کرنے کے لیے اور اس قسم کی باتیں کر کے عوام کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں تاکہ پھر دوسرے مخالفین مکتب اہل بیت کے ماننے والوں پر شرک کی تہمت لگائیں، سب سے بڑے یہ مجرم ہیں. اتنے زور و شور سے توحید تو کبھی تم بیان نہیں کرتے، زبانوں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. توحید اللہ کی تو تعریف نہیں کرتے تم، اللہ کے تو نہیں بیان کرتے، کیا مسئلہ ہے؟ اس کا نتیجہ وہی ہے کہ جو پھر نظر آتا ہے. اور مخالف تہمت لگاتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ یہ لوگ جو ہیں یہ مشرک شرک میں مبتلا ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ کو پرابلم کیا ہے جب قرآن کہہ رہا ہے اے رسول کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں؟ تم بھی جرات نہ کرو، اللہ جو چاہ رہا ہے وہی کرو. اور یا پھر اگر یہ بات کرنی ہے تو پھر پوری عربی زبان کی تفصیل بتاؤ کہ عرب رب استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی کو رب جب وہ کہیں غیر اللہ کو تو کبھی بھی ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ کوئی اللہ والی بات یہاں پر آ گئی. یہ پورا بتاؤ. لیکن جب یہ پورا بتاؤ گے تو نعرہ کیسے لگے گا؟ ٹھیک ہے، وہ نعرہ نہیں لگے گا اور تمہارے جو ریٹ ہیں وہ اوپر نہیں جائیں گے، پھر بیڑا غرق ہو جائے گا. سارا پرابلم یہ ہے.